خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے. آئیے ہم کالرس کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے عائشہ بات کر رہی ہوں. میرا کوشچن ہے کہ یہ اکثر سننے میں آیا ہے کہ عورتوں کے بال کٹوانا اور پلکنگ کروانا جائز نہیں ہے جی، اور اسی طرح حدیث بھی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ان میں سے کوئی چیز بھی اصلاً ناجائز نہیں ہے. اصل میں عربوں میں دو طرح کی بدعت تھی. ایک تو یہ کہ بعض مشرکانہ توہمات کے تحت بال اکھاڑے جاتے تھے یا خاص طرح کی وضع اور حیت بنائی جاتی تھی، اس کو حضور نے منع کیا. اور بعض ایسی صورتیں تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کو بگاڑنے کا باعث بن جاتی تھی. کوئی کام اگر تزئین کے لیے کیا گیا ہے، آرائش کے لیے کیا گیا ہے، ان حدود کے اندر جو اللہ نے بتائے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہیں؟ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کچھ جو حبشی عورتیں کیا کرتی تھیں، گود لیتی تھیں یا وہ ٹیٹوز بناتی تھیں یا وہ سوراخ کر لیتی تھیں اس اپنے کے گال پیچھے میں، کچھ توہمات تھے، کچھ مشرکانہ چیزیں اس کے پیچھے ہوتی تھی. خدا کے پیغمبر اصل میں اس طرح کی چیزوں کو ممنوع قرار دینے کے لیے آئے ہیں. تو ہمیشہ جب کسی ممانعت کو آپ دیکھیں تو اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ صرف 5 چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں. ان میں شرک بھی ہے اور بدعت بھی ہے. تو شرک اور بدعت کی نوعیت کی کوئی چیز اگر ہوگی، اور وہ اس نوعیت کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس کو منع کیا جائے گا. ہم صاحب جو کال ریکارڈ ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات آواز صاف نہیں آتی. اسی میں سے ایک کال یہ ہے کہ جو مرد جو سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، کیا وہ حرام ہے یا وہ مکروہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے کو پسند نہیں فرمایا، لوگوں کو اس سے روکا آپ نے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں سونا بالعموم بادشاہ پہنتے تھے، اس میں نمائش بھی ہوتی تھی اور وہ ایک طرح کی متکبرانہ حیت بھی بنا دیتا تھا. لوگ اپنی دھونس جمانے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے، اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنے کے لیے بعض لباس پہنتے ہیں، بعض چیزیں اختیار کرتے ہیں. اس کو لباس شہرت کہا گیا ہے حدیثوں میں. تو ایسی ہر چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. وہ اس زمانے میں سونا تھا، اب 10 چیزیں اور ہو چکی ہوئی ہیں. تو حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، نمائش نہ کرو، اپنی بڑائی کو ان چیزوں کے ذریعے سے ظاہر نہ کرو. اصل بڑائی تقویٰ ہے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی تزئین کے لیے اور اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے کوئی لباس پہنا، کوئی فرنیچر خریدا یا اور اس طرح کا معاملہ کیا. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ نمائش کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے اوپر اپنی برتری ظاہر کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز سخت ناپسند کی گئی ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر سونا پہننے کو بھی مردوں کے لیے پسند نہیں کیا گیا، سبھی کے لیے ناپسند کیا ہے. عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ چونکہ آرائش کرتی ہیں اور آرائش زیبائش ان کی ایک فطری ضرورت ہے، تو اس لیے ان کے لیے استثناء ہے. ورنہ اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ آپ سونا پہنے ہوئے پھر رہے ہوں اور زیورات پہنے ہوئے پھر رہے ہوں. سادہ مہذب باوقار لباس اور حدود کے اندر افراط تفریط سے بچ کر خرچ اخراجات، یہی دین کا مطالبہ ہے. یعنی زیادہ سونا پہننا عورتوں کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے. جی آپ بالکل یہ ایسے فرما ہی، رہے ہیں. بالکل ایسے. ہمارے پاس ایک ریکارڈڈ کال ہے، آئیے وہ سنتے ہیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی حفظ کرتے ہیں اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، تو وہ جو قرآن بھول جاتے ہیں ان کا اسلام میں کیا مطلب احکامات ہیں؟ اور دوسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مرد عورتوں کی طرح بنتے ہیں، جو عورتیں مردوں کی طرح بنتی ہیں، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے. اس حدیث کی ذرا تشریح فرما دیں گا آپ جی صاحب. جی بہت شکریہ. ہم صاحب 2 سوال ہیں کہ آپ نے سماعت فرمائے ہیں. حفظ کر لیا قرآن، بھول گئے، پہلا. اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی دوبارہ اسے یاد کرے. قرآن مجید اتنا ہی یاد کرنا چاہیے جسے باقی رکھا جا سکے، قائم رکھا جا سکے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی بھول گیا تو ایسا نہیں کہ خصوصی احکام اس کے بارے میں دیے گئے ہیں یا ایک حرام حلال کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہرحال آدمی کو ایک محرومی کی بات چاہیے ہے کہ میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں. تو محرومی کی بات تو یقیناً ہے یہ، لیکن اس سے آگے کوئی قانون سازی وعید بیان نہیں ہوئی، وعید بیان حدیث کی میں. گئی ہے، ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے. اچھا، دوسرا سوال ان کا اس حدیث کے بارے میں جس میں لعنت فرمائی حضور نے ان عورتوں پر جو مردوں کی طرح بنے اور ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے آدمی دور کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ ایک بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا ہے، تو مردوں کو مرد رہنا چاہیے، عورتوں کو عورت رہنا چاہیے. جو آدمی اصل میں مرد ہوتے ہوئے عورت بننے کی کوشش کرتا ہے یا عورت ہوتے ہوئے مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم اور اس کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہے. یہ چیز ہے جس کو سخت ناپسند کیا گیا. یعنی اللہ کے کون سے فیصلے کو؟ یہ کہ اس نے مرد بنایا آپ کو اور عورت بنایا ہے، تو اس فیصلے کے لحاظ سے جینا چاہیے. یعنی یہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک فیصلہ آپ کے بارے میں کر دیا، آپ اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے در پہ ہیں.
تو یہ چیز کسی طرح بھی پسندیدہ اور معاشرت کا بھی انحصار اسی صحیح بات پر ہے کہ آپ مرد مرد اور عورتیں عورتیں. ظاہر ہے اسی کے ذریعے سے معاشرت میں حسن پیدا ہوتا ہے. اللہ نے جن چیزوں میں بھی آپ کو کوئی خلقت عطا فرمائی ہے ان میں ایک دوسرے سے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس چیز کو قرآن نے بیان کیا ہے خود کہ اللہ نے جن معاملات میں کسی کو کسی پر فضیلت دے دی ہے, کسی کو مرد بنا دیا, کسی کو عورت بنا دیا, اس کی آرزو نہ کرو. اقتصابی میدان دوسرا ہے اور وہ تقوی کا میدان ہے, وہ علم کا میدان ہے, وہ اخلاق کا میدان ہے. اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. السلام علیکم. جناب جی ارشاد فرمائیے اپنا سوال. جی میں ارشد رشید بات کر رہا ہوں جنگ سے. جناب میرا غامدی صاحب سے سوال یہ ہے جی کہ آج کل مغربی دنیا 2012 میں قیامت کے آنے کے بارے میں بڑا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, تو کیا اس طرح کی پیشین گوئیاں اسلام کے مطابق درست ہو سکتی ہیں؟ قیامت کی اس طرح سے پیشین گوئی کی جا سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. بڑی مشہور روایت ہے جس میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا ہے قیامت کا وقت بتا دیجئے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے, نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے. اللہ نے قیامت کا وقت اپنے ہی پاس رکھا ہے. البتہ اس کے امارات, اس کی علامتیں, اس کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اس میں قرب قیامت کی جو 2 نشانیاں بیان کی گئی تھی وہ میرے خیال میں پوری ہو گئی ہیں, پچھلی صدی کے نصف میں پوری ہو گئی تھیں. ان میں 2 باتیں بیان کی گئی تھیں. ایک یہ کہ غلامی کا ادارہ ختم ہو جائے گا, اور دوسرے یہ کہ عرب کے ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے, یعنی اب قیامت قریب ہے. تو اتنی بات تو واضح ہوتی ہے حدیثوں سے بھی اور قرآن کے اشارات سے بھی. یاجوج و ماجوج کے فتنے کو بھی ہم اب ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. قرآن نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا, لیکن یہ اس کی کوئی متعین تاریخ بتا دی گئی ہے, یہ تو اللہ کے رسول کے علم میں بھی نہیں تھا. تو ہم کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس تو قیامت کو ماننے والے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ہمیں تو ایک دوسری بات بتائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ من مات فقط قامت قیامت ہو, جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی. تو اس لیے ہمیں تو موت کے لیے تیار ہونا ہے, جس کے بعد ایک سنگین صورتحال پیش آنے والی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے. ہم سب ایک سوال میرے پاس یہ ہے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں, اس بات کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. یعنی چونکہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام کو حق کا نمونہ بنایا جاتا ہے اور ان کو اللہ اپنی ہدایت دیتے ہیں. اس ہدایت کو وہ بے کم و کاس لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس معاملے میں ان پر پہرا لگا دیا جاتا ہے کہ ان کی کوئی غلطی یا کوتاہی لوگوں کے لیے نمونہ نہ بن جائے. تو اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر انہیں متنبع کیا جاتا ہے. اس کی ایک بہت ہی اچھی مثال وہ ہے جو سیدنا یوسف کے بارے میں ہمارے سامنے آتی ہے. اس میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایسی نازک صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا اندیشہ تھا کہ وہ بھی اس جانب بڑھ جاتے. جب زلیخا نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی, اس وقت اللہ کی برہان سامنے آ گئی. یہ اصل میں انعام ہوتا ہے اس بات کا انبیاء علیہ السلام کے لیے کہ وہ اپنی حفاظت میں انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر کسی نازک موقع پر اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرما دیتے ہیں. تو اس وجہ سے انبیاء کے بارے میں ہمیں اطمینان دلا دیا جاتا ہے کہ جو دین انہوں نے پیش کیا ہے وہ بھی شیطان کی ہر در اندازی سے بالکل پاک ہے, اور جو ان کی سیرت اور کردار کا نمونہ تمہارے سامنے آیا ہے اس میں بھی کوئی شائبہ شیطانی در اندازی کا نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں. جی. وہاں پر امام صاحب نے 2 رکعت جماعت کی جگہ 4 رکعت نماز پر جو ہے نا وہ نیت کہہ دی, اور انہوں نے اپنی بتائی بھی نہیں ہے. اس صورت میں مقتدیوں کی نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ سمجھ پائے سوال؟ 2 رکعت نماز پڑھنا تھی, 4 رکعت نماز انہوں نے پڑھ لی. جی جی. تو غلطی کی انہوں نے, اس غلطی کو انہیں تلافی کر لینی چاہیے. یعنی اگر 4 رکعت نماز پڑھ لی ہے تو سجدہ صاحب حضور نے بتایا وہ کر لیں. یعنی اگر وہ امام صاحب کر لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے. سب کی طرف سے ادا ہو جائے. اور اگر امام صاحب کو خیال نہیں ہوا تو کوئی توجہ دلا سکتا ہے. کوئی توجہ دلا سکتا ہے. اور اگر کسی کو بھی توجہ نہیں ہوئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھنی تھی, آپ نے 4 رکعت پڑھی, اللہ قبول فرمائے گا. ہاں صاحب, اس میں ویسے صحیح آداب کیا ہیں؟ اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہہ کے توجہ دلا دیں. یعنی نماز میں بات تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ سبحان اللہ کہہ کے توجہ دلا سکتے ہیں. اور بس اس کے بعد امام صاحب کو توجہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر انتظار کریں ختم ہونے کا. کوئی چارہ نہیں, پھر بعد میں توجہ دلا دیجیے. اور بعد میں بھی اگر تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی کر کے 2 سجدے کیے جائیں گے صحب کے, اور اگر تلافی نہیں ہو سکتی تو محض 2 سجدے کر لینا کافی ہوگا. ٹھیک ہے, شکریہ. غمزہ خواتین و حضرات, ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے آپ کے بقیہ سوالوں کے ساتھ.